بندے کو ملی ہے. نیچرل ایکٹیو کی کیا ایگزامپل ہے؟ جیسے گلا خراب ہوتا ہے اس کے خلاف ہماری جو اینٹی باڈیز بنتی ہیں ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہیں، وہ نیچرل ایکٹیو کی. کوئی بھی انفیکشن، جتنی انفیکشنز ہیں یہ ساری نیچرل ایکٹیو میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آرٹیفیشیل کیا ہے؟ اس کی بھی ایکٹیو اینڈ پیسیو ہے. اب آرٹیفیشیل میں جو امیونائزیشن کرواتے ہیں ہم، جیسے ویکسینیشن ہے، جیسے اب کرونا کی ویکسینیشن ہو رہی، اب یہ ایکسپوجر نیچرل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہم خود لگوا رہے ہیں، خود اس کا ایکسپوجر کروا رہے ہیں، لیکن جو اس کے خلاف امیون سسٹم بن رہا ہے وہ ہمارا جو اینٹی باڈیز بن رہی ہے وہ ہمارا اپنا امیون سسٹم کام کر کے بنا رہا ہے. کام ہمیں کر رہا ہے لیکن ہمیں سٹارٹ کوئی آرٹیفیشیل طریقے سے کروایا ہے اس کام کو. آرٹیفیشیل پیسیو میں جیسے بنی بنائی اینٹی باڈیز ہیں جو ہم ہارس، ریبٹ، ایون ہیومن سورس سے بھی لیتے ہیں، جو ڈفرینٹ ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ میں یوز ہوتی ہے. جیسے آج کل لیوکیمیاز میں بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، آٹو امیون ڈس آرڈرز میں اینٹی باڈیز جیسے روماٹائڈ آرتھرائٹس ہے، SLE ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ ایک GBS سنڈروم ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، سینڈنگ پیرالسس ہوتا ہے، اس میں بھی امیونوگلوبولنز یوز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ITP جو نواز شریف کو ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، امیون تھرومبوسائٹوپینی، ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی اینٹی باڈیز یوز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو پیسیو کیوں ہم کہتے ہیں؟ ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑا، ہمیں بنی بنی باڈیز مل گئی ہیں. اب ایکٹیو اور پیسیو کا فائدہ کیا ہے؟ ایکٹیو جو ہے، جب اینٹی باڈیز بنی ہے تو امیونائزیشن، ہمارے میموری سیلز بن گئے، وہ ہمارے پاس پڑی رہے گی، بعد میں بھی جب ایکسپوجر ہوگا تو فوراً سے وہ سیلز ایکٹیو ہوں گے، دوبارہ بنانی پڑیں گی، وہ شروع کر دے گا. جبکہ پیسیو میں جو اینٹی باڈیز بنی ہے، جتنی ان کی ہاف لائف ہے اتنی دیر وہ امیونٹی رہے گی، جب وہ مطلب کلیئر آؤٹ ہو جائیں گے اس کے بعد کوئی اس کا نہیں ہے. اسی لیے جو بچے کو امیونٹی ملتی ہے مدر سے، جو اینٹی باڈیز ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ اتنی ہی دیر ہوتی ہیں جتنی دیر ان کی ہاف لائف ہے. اس کے بعد بیبی ہے اپنی جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں سمجھ آئیے؟ کوئی کوشچن ہو تو اس میں کلاسیفیکیشن میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ابھی پہلے ہم نے کہا کلاسیفیکیشن کی ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہم نے ڈیفینیشن کی، پھر کلاسیفیکیشن کی. اب ہم میں یہ ڈفرینسز کریں گے، ٹھیک ہے نا. انیٹ اینڈ اڈیپٹیو کے میں نے جب آپ کو یہ شروع میں پڑھایا تو میں نے ان کے ڈفرینسز شارٹ فارم میں آپ کو ایکسپلین کر دیا. اب وہی ہم ریوائز کرتے ہیں. انیٹ کے ریزسٹنٹ ٹو دا انفیکشن ہے، جو جینیٹک اور کانسٹیٹیوشنل میک اپ کی وجہ سے بائی برتھ اس میں پریزنٹ ہے. جبکہ ایکوائرڈ ہے، جو ہم اپنی زندگی میں جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد انفیکشنز آتی ہیں، اس کے بعد ہمیں جب ایکسپوجر ہوتا ہے تو ہم بناتے ہیں، بائی برتھ نہیں ہے. یہ انیٹ کیا ہے؟ ارلی ڈیفینس میکانزم ہے. یہ لیٹ ڈیفینس میں ارلی کیسے ہے؟ نیوٹروفلز پڑے ہیں، جیسے کوئی انفیکشیس ایجنٹ آیا وہ فوراً سے آ کے ان کو پکڑ کے انگلف کریں گے اور ایک ہی طریقے سے مارنا شروع کر دیں گے. جبکہ ایکوائرڈ میں آئیں گے، کوئی انفیکشیس ایجنٹ آیا اس کو مونوسائٹ پکڑیں گے، پریزنٹ کریں گے ہیلپر ٹی سیلز کو، ہیلپر ٹی سیلز آگے ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس میں سیلولر امیونٹی آنی ہے یا جو ہیمورل امیونٹی آنی ہے. تو اس سارے ٹائم میں تقریباً 1 ویک کا ٹائم لگتا ہے، اسے لیگ پیریڈ کہتے ہیں. یہ نان اسپیسیفک ہے، انیٹ ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا، کوئی بھی انفیکٹنگ آ جائے ایجنٹ، یہ ساروں کو ایک ہی طرح رسپونڈ کرے گی، جبکہ جو ایکوائرڈ امیونٹی یہ اسپیسیفک ہے. اب انیٹ امیونٹی جتنی دفعہ بھی وائرس آ جائے، اب فار ایگزامپل کرونا وائرس ہے، 100 دفعہ آ جائے تو یہ ایک ہی طرح رسپونڈ کرے گی. ٹھیک ہے نا، کہ نیوٹروفلز آئیں گے، لمبا ہو گیا تو مونوسائٹ آ جائیں گے، پھر وہ دوسرے انفلیمیٹری میڈیٹرز کو بلائیں گے. جبکہ جو ایکوائرڈ ہے پہلی دفعہ آیا تو اگر اس میں کوئی ڈیفیشنسیز رہ گئے سیکنڈ ایکسپوجر میں، دوز ڈیفیشنسیز ول بی امپرووڈ. تو یہ سکسیسو ایکسپوجر سے امپروو ہوتا ہے ایکوائرڈ امیونٹی، جبکہ انیٹ امیونٹی نہیں ہوتی. میموری کیا ہے؟ میموری ہے کہ یاد رکھنا. ایک انفیکشیس ایجنٹ، جیسے میں نے کرونا کی دی ہے آپ کو ایگزامپل، کہ انیٹ امیونٹی میں اگر وہ دوسری دفعہ بھی آیا نا تو اسے نئے انفیکشیس ایجنٹ کے طور پہ لے گی اور ایک ہی طرح رسپونڈ کرے گی. جبکہ ایکوائرڈ امیونٹی یاد رکھے گی. اس کے سیلز کا ایک کلون بون میرو میں پڑا رہتا ہے جسے ہم میموری سیلز کہتے ہیں. وہ جیسے ہی آئے گا آئیڈینٹیفائی ہوں گے فوراً سے اینٹی باڈی، وہ جو ہم نے کہا تھا نا پہلے، مونوسائٹ پکڑیں گے، پھر ہیلپر ٹی سیلز کو پریزنٹ کریں گے، پھر آگے پلازما سیلز یا سائٹوٹاکسک ٹی سیلز کو دیں گے تو رسپانس آئے گا. وہ والا یہ جو لیگ پیریڈ تھا 1 ویک کا،
یہ ختم ہو جائے گا فوراً سے اینٹی باڈیز یا ٹی سیلز باہر آ جائیں گے. امیونائزیشن ہم نے کس میں کہا تھا ایکوائرڈ کی ایک فیچر ہے, تو انیٹ کا امیونائزیشن پہ کوئی افیکٹ نہیں ہوتا انیٹ امیونٹی پہ, جبکہ ایکوائرڈ امیونٹی اس سے بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ہم ون بائی ون ان کو کرتے ہیں. انیٹ امیونٹی کیا ہے؟ جو بائی برتھ ہے, اس میں بیریئر سرفیسز آ جاتی ہیں, کیمیکل جو ہے ہمارے جیسے ایسڈ ہے اسٹمک میں وہ آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو سیلز ہیں بلڈ سیلز ہیں اس میں جو ہے لیمفوسائٹس کے علاوہ باقی سارے سیل جو ہیں وہ انیٹ امیونٹی کا پارٹ ہے. ٹھیک ہے نا, انفلیمیٹری سیلز آ جاتے ہیں, کوئی اینٹی مائکروبیل پروٹینز ہیں, یہ سارا کس کا پارٹ ہے؟ انیٹ امیونٹی. بیریئر سرفیسز میں کیا ہے؟ ہماری اسکن ہے, ہماری جو گٹ سرفیسز ہیں یا ہماری ریسپریٹری سرفیسز ہیں, اس میں جو میکوزل لائننگ ہے یہ ساری بیریئر ہیں. میوکس میمبرینز, سکریشنز, جیسے آئی میں جو ٹیئرز ہوتے ہیں یہ فلشنگ ان کا ایکشن ہوتا ہے, جیسے آنکھوں کو دھو دیتے ہیں تو جو بھی انفیکشس ایجنٹ گیا تھا وہ باہر واش آؤٹ ہو جاتے ہیں. ایکوائرڈ امیونٹی کیا ہے؟ اسپیسیفک ہوتی ہے, اور اس میں ہیمورل اور سیل میڈیٹڈ دو اس کے کمپوننٹ ہوتے ہیں. ہیمورل میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں اور سیل میڈیٹڈ میں سائٹوٹاکسک ٹی لیمفوسائٹس ہوتے ہیں. انیٹ امیونٹی ریپڈ کس طرح ہے کہ فوراً جیسے آئے گا اس کو ایکشن شروع ہو جائے گا اس کا, جبکہ ایکوائرڈ امیونٹی جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن جو انیٹ امیونٹی وہ پروٹیکٹیو نہیں ہے, وہ لازمی نہیں ہے وہ اس انفیکشن کو کنٹرول کر لے گی, لیکن جو اڈیپٹیو امیونٹی ہے اس کو کنٹرول کر لیتی ہے ود ٹائم. اگر ہم اسی کو سمرائز کریں تو انیٹ امیونٹی نان اسپیسیفک ہے, نیچرل ہے, ناٹ اینٹیجن اسپیسیفک ہے, اس میں اناٹومیکل بیریئرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, میکینیکل بایو کیمیکل جیسے لو پی ایچ ان دا اسٹمک. ٹھیک ہے, یہ ساری اس کی فیچرز ہیں. اب میں نے ابھی ٹرمینالوجی یوز کی تھی کہ سارے سیلز جو ہیں ہمارے بلڈ کے اندر وہ انیٹ امیونٹی کا پارٹ ہے سوائے دو کے. ٹھیک ہے نا, ٹی اینڈ بی لیمفوسائٹ. کون سے؟ ٹی اینڈ بی لیمفوسائٹ کے علاوہ باقی جتنے سیلز ہیں وہ انیٹ امیونٹی کا پارٹ ہے. اب ہم ون بائی ون سیلز کو دیکھتے جائیں گے. فیگوسائٹس وہ سیلز ہوتے ہیں جو مائکرو آرگنیزم یا جو بھی چیز ہے اس کو انگلف کر کے ڈیگریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, پروسیس کرتے ہیں. اور فیگوسائٹس میں میکروفیجز جو ہیں یہ کرتے ہیں, لنک کرتے ہیں انیٹ امیون سسٹم کو اڈیپٹیو امیون سسٹم کے ساتھ. کیسے؟ کہ کوئی بھی مائکرو آرگنیزم آیا, اس کو پکڑا, کھایا پیا, پروسیس کیا, اس کا جو اینٹیجینک پارٹ ہے اس کو اس نے پریزنٹ کرنا ہے ٹی لیمفوسائٹس کو, تو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اڈیپٹیو امیون سسٹم. اگر یہ نہ ہو تو اڈیپٹیو امیون سسٹم اتنا ایفیشینٹلی ایکٹیویٹ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, سائٹوکائنس جو ان کو افیکٹ کرتے ہیں انٹرلیوکن 1 اور ٹی این ایف الفا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے ایگزامپل اس میں نا دو طرح کے لیمفوسائٹس ہیں, سرکولیٹنگ اور ٹیشو فکسڈ. سرکولیٹنگ جو مونوسائٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایکٹیویٹ ہو کے میکروفیج بن جاتے ہیں. اور ٹیشو فیکس میں کفر سیلز ہیں لیور کے, مائکروگلائل سیلز آف دا برین, میزنجیل فیگوسائٹس آف دا کڈنی, ایلولر میکروفیج ہیں لنگس کے, آسٹیوکلاسٹ ہیں بون کے. تو یہ آپ کو ایگزامپلز یاد ہونی چاہیے کہ ٹیشو فیس میں میکروفیج کون سے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیور, برین, کڈنی, لنگس اور بون میں. نیوٹروفیل جو ہے انیٹ امیون سسٹم کا پارٹ ہے, فیگوسیٹک سیل ہے, اور یہ پہلا سیل ہے جو رسپونڈ کرتا ہے کسی بھی انفیکشیس ایجنٹ کو, انیٹ امیونٹی کا پارٹ ہے. یہ آکسیجن فری ریڈیکلز, انزائمز اور جو ہے انزائمز میں دیکھیں لائسوزائم ہے, کولیجنیز, الاسٹیز, لیکٹوبیرینیشن ہائیڈرولیز, مائلو پیروکسیڈیز, ان ساروں سے ان کی ہیلپ سے ان کو ڈیگریڈ کرتا ہے یا ڈائجسٹ کرتا ہے. ان میں آئی جی جی ریسیپٹرز بھی ہوتے ہیں تو انفلیمیٹری رسپانس فیگوسائٹوسس میں جس کو ہیلپ کرتے ہیں. ایوسینوفلز, ان کو الرجک سیلز بھی کہتے ہیں. الرجک سیلز مینس کہ جو بھی جیسے پیراسٹک انفیکشن اور الرجک ڈیزیزز ہیں ان میں ایوسینوفلز کا کاؤنٹ ریزڈ ہوتا ہے. جیسے ایستھمیٹک پیشنٹ ہیں ان میں ایوسینوفل جو کاؤنٹ ہے وہ ریزڈ ہوگا.
ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کیسے کوئی پیشنٹ ریپیٹڈ کف اور اس کے ساتھ آئے تو ہم اس میں 2 چیزیں کراتے ہوتے ہیں, آئی جی ای وہ الرجک اینٹی باڈی اور ایوزینوفلز کا کاؤنٹ کروا لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بھی فیگوسیٹک ہوتے ہیں, انزائمز جیسے ایسڈ فاسفیٹیز پیروکسیڈیز وغیرہ, اور یہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں انفلیمیشن کو. ماسٹ سیلز نارملی یہ اتنے پیریفرل سیل میں ہمیں نظر نہیں آتے, لیکن کچھ ڈیزیز ہیں جس میں جیسے سی ایم ایل ہے اس میں پیریفرل سیل میں آ جاتے ہیں. یہ بھی انفلیمیٹری سیلز ہوتے ہیں, اس میں ہسٹامین, ایوسینوفل, کیموٹیکٹک فیکٹر, نیوٹروفیلک کیموٹیکٹک فیکٹر, ہیپرین, زنک, آئن, یہ انفلیمیٹری پروسیس کو بہت انہینس کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اسی لیے جو ایسمیٹک پیشنٹس ہیں ان میں ماسٹ سیل اسٹیبلائزر ڈرگس دیتے ہیں جو ان کو اسٹیبلائز کرے تاکہ یہ انفلیمیٹری رسپانس نہ کروائیں. جب انفلیمیٹری رسپانس کرائیں گے تو اس کا ویزو ایکٹیو سبسٹینسز سکریٹ کرتے ہیں جو واسکولر پرمیبلٹی کو بڑھا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے ایڈیما وغیرہ آ جاتا ہے. بیزوفیلز اس میں بھی یہ بھی نیٹ امیون سسٹم کے سیلز ہیں, اس میں ہسٹڈین کاربوکسیلیز ہے, یہ بھی انفلیمیٹری رسپانس کو انہینس کرتے ہیں. مونوسائٹ فیگوسائٹس, ٹھیک ہے نا, اور ڈیفرینشیٹ ہو کے میکروفیج بن جاتے ہیں جو اینٹیجن پریزنٹ. میں نے آپ کو بتایا تھا جو میکروفیج ہیں 2 ہیں ان کے, ٹیشو فیج اینڈ سرکولیٹنگ. سرکولیٹنگ کو مونوسائٹ کہہ دیتے ہیں. لیمفوسائٹس جو ہیں اس میں بی لیمفوسائٹ اور ٹی لیمفوسائٹ, ایک ہوتے ہیں نیچرل کلر سیلز, یہ بھی سب سیٹ ہے لیمفوسائٹس کا, تھوڑے سے لارج گرینولر لیمفوسائٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ انیٹ امیون سسٹم کا پارٹ ہوتے ہیں, یہ اڈیپٹیو کا نہیں. باقی بی اور ٹی لیمفوسائٹس جو ہیں اڈیپٹیو امیون رسپانس کا پارٹ ہے. سو اگر ہم ایکوائرڈ امیونٹی کو دیکھیں تو اسپیسیفک ہے, ڈائیورسٹی ہے اس میں. ڈائیورسٹی مین کہ جتنے مرضی اینٹیجن آ جائیں ان کے اسپیسیفک وہ کرے گی رسپونڈ, ٹھیک ہے نا. اور میموری ہے, سیلف ٹالرنس ہے. اب سیلف ٹالرنس کیا ہے, ٹالرنس کیا ہے, پہلے تو ٹالرنس یہ ہے نا کہ آپ کوئی اگلا بندہ جتنا بھی آپ کو تنگ کریں آپ اس کو رسپونڈ نہ کریں, کول اینڈ کام وے میں آپ چلتے جائیں, ٹھیک ہے نا. تو ایکوائرڈ امیونٹی میں سیلف ٹالرنس مراد ہے کہ جو اپنے ہمارے سیلف اینٹیجنز ہیں یہ ان کو رسپونڈ نہیں کرتی. یہ بھی امیونٹی کی ایک خصوصیت ہے کہ اپنے باڈی اینٹیجنز کو ڈسٹرائے نہیں کرتی. جب بھی اپنے اینٹیجنز کو یہ رسپونڈ کرنا شروع کر دیں تو آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں, جیسے رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے, ایس ایل ای ہے, اسکلیروڈرما ہے, ڈرمیٹومایوسائٹس ہیں, یہ ساری ایگزامپلز ہیں اس کے. اب اس کو 2 میں ہم نے ڈیوائڈ کیا تھا, نیچرلی ایکوائرڈ امیونٹی اور آرٹیفیشلی ایکوائرڈ امیونٹی. ان کو فردر ہم نے 2 میں ڈیوائڈ کیا تھا, ایکٹیو اینڈ پیسو میں. میموری سیلز میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہ ایکٹیو امیونٹی میں آتے ہیں, جیسے امیونائزیشن, اور جو ہم نے کہا تھا نیچرل ایکٹیو میں. نیچرل پیسو جو مدر سے اینٹی باڈیز ٹرانسفر ہو رہی ہیں یا ہم جو اینٹی باڈی ٹریٹمنٹ میں دیتی ہیں اس میں میموری سیل جنریٹ نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں ہم اینٹیجن نہیں دے رہے, اس میں ہم صرف بنی بنائی اینٹی باڈیز دے رہے ہیں. تو میموری تبھی ڈیولپ ہوتی ہے جب اینٹیجن ایکسپوئر ہو. نیچرلی ایکوائرڈ ایکٹیو امیونٹی میں نے آپ کو پہلے اگزامپل دی, یو سی کی ریپیٹیشن ہے, جیسے کوئی بھی انفیکشن ہو جائے اس کے بعد جو ہم امیونٹی ایکوائر کرتے ہیں. نیچرلی ایکوائرڈ پیسو میٹرنل میں جیسے آئی جی جی اینٹی باڈیز ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹرانسپلیسنٹل, ٹھیک ہے. اور اس کی دوسری ایگزامپل ہے لیکٹیشن. جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اس میں آئی جی اے اینٹی باڈی ہوتی ہے جو ٹرانسفر ہوتی ہے, جو گٹ انفیکشن سے پریونٹ کرتی ہے. اسی لیے وہ بچے جو مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں اور جو باٹل فیڈ پہ ہوتے ہیں, جو مدر فیڈ پہ ہیں وہ کم ڈائریا کے ساتھ آتے ہیں, اس کی وجہ یہی آئی جی اے اینٹی باڈی ہوتی ہے. آرٹیفیشلی ایکوائرڈ امیونٹی میں امیونائزیشن ہم نے کہا تھا اس کی پارٹ ہے, امیونائزیشن اس کی ایگزامپل ہے. آرٹیفیشلی ایکوائرڈ پیسو امیونٹی میں ٹریٹمنٹ ہے, امیونوگلوبولینز ہم دیتے ہیں, اس میں بہت ساری ڈیزیزز ہیں جو اس میں جن کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں اس کے. تو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کیا 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 ہے ابھی تک. ہم نے امیونائزیشن
امیونٹی جو امیون سسٹم ہے وہ کیا ہے، اس کی ٹائپس، کلاسیفیکیشن کے کتنی ٹائپس ہیں، فردر ان کا ڈفرینس، پھر ہم نے نیٹ اینڈ ایڈیپٹیو کو ڈسکس کیا ہے، پھر ہم نے سیلز کیے ہیں. اب لاسٹ ٹاپک جو ہم آج پڑھیں گے وہ اینٹیجن ہے. اینٹیجن ہم شروع سے دیکھ رہے ہیں، جب یہ ہم نے شروع کیا لیکچر تو ہم اس میں کہہ رہے ہیں کہ اینٹیجن آئے گا، وہ جو ہے امیون سسٹم کو ایکٹیویٹ کرے گا، جس کے بعد جی ہمارا امیون سسٹم کام کرے گا، اینٹی باڈیز بنیں گی. تو اینٹیجن بیسیکلی ہے کیا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اہم چیز. تو ایسا اینٹیجن کیا ہے، ایسا سبسٹینس جو کسی پرسن میں جب ہم انٹروڈیوس کروائیں تو امیون رسپانس جنریٹ کرے. سادہ لفظوں میں اینٹیجن از اے سبسٹینس دیٹ ہیز اے ابیلٹی ٹو جنریٹ دا امیون سسٹم. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ٹو فیچرز کون سے ہوگی، انڈکشن آف دا امیون رسپانس اور اسپیسیفک ری ایکشن ہوگا. ان ریکوائرڈ ہم نے کیا کہا تھا، اسپیسیفک ہے کہ یا تو اینٹی باڈیز بنائیں گے یا سائٹوٹاکسک ٹی سیلز بنائیں گے جو اس اینٹیجن کو اسپیسیفک ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اینٹیجن کو ہم دیکھتے ہیں، کمپلیٹ اینٹیجن ہے، پارشل اینٹیجن ہے، ہیپٹینز. یہ تو کمپلیٹ کیا ہے کہ جس کو جب باڈی میں انٹروڈیوس ہو تو وہ امیون سسٹم جنریٹ کر جائے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے امیون سسٹم جنریٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا. جو ہیپٹینز ہیں یہ خود سے امیون سسٹم جنریٹ نہیں کر سکتے، لیکن اگر ان کے ساتھ کوئی پروٹین مل جائے یا کوئی اینٹی باڈی مل جائے تو یہ اس کو کنورٹ کر دیتی ہیں کمپلیٹ اینٹیجن میں جو امیون سسٹم جنریٹ کر سکے. تو اینٹیجن، اب کسی بھی اینٹیجن کی جو اسپیسیفسٹیز ہیں، جو اس کا اینٹیجینک امیون رسپانس جو وہ جنریٹ کرتا ہے وہ کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں. اس میں سب سے پہلے سائز ہے، لارج مالیکولر سائز ہے، جتنا بڑا ہوگا جلدی پکڑا جائے گا، جلدی امیون رسپانس وہ ہمارے امیون سسٹم سے بچ نہیں سکے گا، ہائیلی اینٹیجینک. لو مالیکولر ویٹ والے لیس اور نان اینٹیجینک ہوتے ہیں، وہ ایون دے کین اسکیپ دا امیون سسٹم، امیون سسٹم کی نظر میں آئے بغیر اپنا کام کر سکتے ہیں. کیمیکل نیچر بھی اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. پروٹین اینڈ پالیسیکرائڈس یہ زیادہ اینٹیجینک ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو لپڈز اینڈ نیوکلک ایسڈ. ٹھیک ہے. انزائم سسیپٹیبلٹی جو ہے یہ بھی اینٹیجینیسٹی کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ جتنا زیادہ سسیپٹیبل ہوگا اتنا لیس امیونوجینک ہوگا، کیونکہ جلدی کھایا پیا جائے گا اور ڈیگریڈ ہو جائے گا. فورنس جیسے چائنیز میں کوئی پاکستان میوٹ ہو گیا. ایکسکیوز می میم، آپ کی آواز نہیں آ رہی. اسی کو انمیوٹ کر رہی ہیں. آ رہی ہے اب؟ یس. جیسے ہم ہیومنز ہیں تو ہماری آئسو اینٹیجنز ہیں، جیسے ہم ہر کسی کا بلڈ گروپ ڈفرینٹ ہے، کسی کا اے ہے، کسی کا بی ہے، کسی کا او ہے. ٹھیک ہے نا. اور آٹو ایک انسان کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، آٹو اینٹیجن ہے. آٹو ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے نا، جیسے اسکن گرافٹ ہم لے کے کسی کا برن ہو جائے تو اوپر لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جیسے بلڈ گروپس ہمارے آتے ہیں وہ آئسو اسپیسیفسٹی کی ایگزامپل ہے. کچھ اینٹیجنز ہوتے ہیں جو سکیسٹرڈ اینٹیجن ہوتے ہیں. سکیسٹرڈ اینٹیجن کیا ہے کہ وہ کہیں چھپے بیٹھے ہیں، ہمارے امیون سسٹم کو ایکسپوزڈ نہیں ہیں. اب سکیسٹرڈ اینٹیجن کی ایگزامپلز ہیں برین سیلز، کیونکہ اس کے گرد کورنگ جو سارا ہوتا ہے نا، تو وہ ہمارے امیون سسٹم کو جو نا ایکسپوز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹیسٹیکولر اینٹیجن یہ بھی ایکسپوز نہیں ہوتا. اور لینس پروٹین، ہمارا جو آئیز میں لینز ہے اس کی پروٹین بھی ہماری امیون سسٹم، جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد جب میرا امیون سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے تو ان کا ایکسپوئر اس کو نہیں ہوتا. اس لیے جب بھی ان تینوں سائڈ سے اینٹیجن ریلیز ہوگا تو اٹ ول بی ٹیکن ایز اے فارن، کہ کوئی باہر سے اینٹیجن آیا. اور اس کے خلاف اتنا اسٹرانگ امیون رسپانس آتا ہے کہ اگر ہم فوراً سے اسے کنٹرول نہ کریں، اے پرسن کین ڈائی ود ان منٹس. اینافائلیکسس
آپ نے ٹرمنالوجی پڑھی ہوگی اینافیلیکسس ڈیولپ ہو جاتا ہے ایسے پیشنٹس کو. دوسری ٹرمنالوجی جو ہم یوز کریں اینٹی باڈیز، صحیح ہے. اب اینٹی باڈیز کیا ہیں؟ جو ہمارا ہیمورل امیون رسپانس ہے، پلازما سیلز ہیں جو افیکٹر سیلز ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ پروڈیوس کرتے ہیں امیونوگلوبولنز. یہ پروٹین گلائکو پروٹینز ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ وائرل اور انفیکشنز، آٹو امیون ڈیزیزز اور بہت ساری چیزوں میں یہ کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. پلازما سیلز بی سیل سے بنتے ہیں. جب بی سیلز، ہم نے کہا تھا نا ٹی لیمفوسائٹ اور بی لیمفوسائٹ ہیں، تو بی لیمفوسائٹ جب ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو اسے پلازما سیلز کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اینٹی باڈی کا اگر ہم اسٹرکچر دیکھیں تو یہ دو چینز پہ مشتمل ہوتی ہیں، ہیوی چین اور لائٹ چین. اور اس کا ایک یہ اتنا جو ہوتا ہے ویریبل پورشن ہے، یہ اس کا کانسٹنٹ پورشن ہے نیچے والا. یہاں سے یہ سیل باؤنڈ ہوتی ہے، یہاں اینٹیجن آ کے بائنڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اس کا ہنج ریجن ہوتا ہے، یہ اس کے ڈائی سلفائڈ بانڈز ہیں جو ان کو آپس میں اکٹھا رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اینٹی باڈیز کے فنکشن کیا ہے، وہ کس طرح کام کرتی ہے، کیسے ہمیں بچاتی ہے نا. تو آپسنائزیشن کیا ہے کہ آپسنائزیشن از دا کوٹنگ آف مائکرو آرگنزم، کہ اس کے اوپر کوٹنگ کر دیں، اس کے اوپر لیبل لگا دیں. جیسے کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نام لکھ کے اس کے سر پہ اٹیچ کر دیں تو دور سے کوئی پہچان لے گا، ہاں جی فلانا بچہ وہ بیٹھا ہوا ہے. تو یہ باہر سے جب بھی کوئی فورن مٹیریل آتا ہے تو اس کو کوٹ کر دیتی ہیں، تو مائکروفیج فورن سے سمجھ جاتے ہیں ہاں جی یہ تو باہر سے آیا ہوا، اس کو پکڑ کے انگلف کر کے ڈی گریڈ کر کے آگے امیون سسٹم کو پریزنٹ کر دیں گے. میک سائٹولیسس، میمبرین اٹیک کمپلیکس. میک کیا ہے؟ میمبرین اٹیک کمپلیکس سائٹولیسس. اینٹی باڈیز کیا کرتی ہیں؟ آپ لوگوں نے کمپلیمنٹ سسٹم فزیولوجی میں پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اینٹی باڈیز ایکٹیویٹ کرتی ہیں کلاسیکل پاتھ وے. ٹھیک ہے نا. تو کلاسیکل پاتھ وے کا اینڈ پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ میمبرین اٹیک کمپلیکس. وہ کیا کرتا ہے کہ جا کے آرگنزم کی سیل میمبرین میں انسرٹ ہو جاتا ہے، اس کا جو بھی انٹرسیلولر کانٹینٹ ہے لیک آؤٹ ہو جاتے ہیں، ریزلٹنگ ان دا ڈیتھ آف دیٹ مائکرو آرگنزم یا پیراسائٹ جو بھی ہو. آپ کو میں نے ایک کہا تھا کہ لیمفوسائٹس کی ایک ٹائپ ہے نیچرل کلر سیلز. ٹھیک ہے نا. نیچرل کلر سیلز کی ایکٹیویٹی کو انہینس کرتی ہیں اینٹی باڈی. اسے کہتے ہیں اینٹی باڈی ڈیپینڈنٹ سیلولر سائٹوٹاکسیسٹی. یہ نیچرل کلر سیلز کی فیچر ہے. ٹھیک ہے نا. نیوٹرلائزیشن آف دی ایگزوٹاکسنس. ٹھیک ہے نا. کہ کوئی ٹاکسن جیسے اسنیک بائٹ ہے، اس کی ٹریٹمنٹ میں ہم اینٹی باڈیز دیتے ہیں. وہ کیا کرتی ہے کہ اسنیک بائٹ سے جو اس کا پوائزن گیا ہے اندر، وہ جا کے اس کو بائنڈ کر لیتی ہے اور اس کو ریسیپٹرز پہ بائنڈ نہیں ہونے دیتی. ٹھیک ہے. تو اس کو نیوٹرلائز کر دیتی ہیں. وائرسز، ان کو وائرس کو پریونٹ، جہاں پہ جا کے جس ریسیپٹر پہ اس نے لگنا ہے یا تو خود وہاں لگ جائیں گے یا وائرس کو بائنڈ کر لیں گے. پریونٹنگ بیکٹیریل ایڈیرنس ٹو دا سیلس. ٹھیک ہے نا. ریسیپٹر اس کو آکوپائی کر لیں گی تو ان کے بائنڈ کرنے کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی. ایگلوٹینیشن آف دی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو چھوٹے آرگنزمز ہوتے ہیں دے کین اسکیپ دا امیون سسٹم. وہ نظر میں آئے بغیر چلے جائیں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ ان چھوٹے چھوٹوں کو ملا کے ایک بڑا بنا دیں گی تاکہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو جائے اور امیون سسٹم سے اسکیپ نہ کر سکیں. اب لائٹ چینج نہیں ہو رہی تو سلائیڈ میں چینج کر ہی نہیں رہی ہے بیٹا. میں نے تو کی نہیں ہے سلائیڈ چینج، تو آپ کی کہاں سے ہوگی نا. میں تو اسی سلائیڈ پہ آپ کو پڑھا رہی ہوں ابھی. ایموبلائزیشن آف دی بیکٹیریا اینڈ پروٹوزوا. آپ نے فلیجیلیٹس، جن کے فلیجیلا ہوتے ہیں موومنٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں فلیجیلا. موٹیلیٹی، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے موٹیلیٹی کو جا کے وہاں پہ جو انزائم ہے یا ان کا کوئی ایسا اسٹرکچر وہاں پہ بائنڈ کر جاتی ہے اور ان کی موٹیلیٹی کو روک دیتی ہے، ایموبلائزیشن کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم دیکھیں کہ انیٹ امیون سسٹم ہے 0 to 4 hours میں شروع ہوتا ہے فوراً سے. انفیکشن آئی، اس کو ریکگنائز کیا، سیلف اناؤنس پہ یا نان سیلف ہے. نان اسپیسیفک ریئیکشن ہوگا ریموول آف دا ایجنٹ. اگر تو یہ ختم ہو گیا تو کام یہیں ختم ہو جائے گا. اگر نہیں ہوا، ارلی رسپانس 4 to 6 hours. ٹھیک ہے نا. انفیکشن، ریکروٹمنٹ آف دا افیکٹڈ سیل، ریکگنیشن اور ریموول آف دی ایجنٹ. نہیں ہوا، لیٹ اڈیپٹیو رسپانس. ٹھیک ہے نا. میں نے اس میں ٹرانسپورٹ دا اینٹیجن ٹو دا لمفوئڈ آرگن ہے، ریکگنیشن
بائی نائب بی اینڈ ٹی سیلز کلونل ایکسپینشن اور ریموول آف دا ایجنٹ. اگر ان دو پروسیسز سے وہ نہیں ریموو ہوا تو اڈیپٹیو امیون رسپانس ایکٹیو ہو جائے گا. ریموو ہو گیا, ختم ہو گیا. پروٹیکٹیو امیونٹی کیا ہے؟ یہاں پہ جب ریموو ہوا ہے تو یہاں پہ میموری سیلز بن گئے ہیں, وہ بون میرو میں پڑے ہیں. پروٹیکٹیو امیونٹی ری انفیکشن, یہی والا ایجنٹ دوبارہ آیا, ریکگنیشن ہو بائی پری فارمڈ اینٹی باڈیز اینڈ افیکٹڈ ٹی سیلز, ریموول آف دی ایجنٹ. امیونولوجیکل میموری کیا ہے؟ یہی والی چیز ہے کہ ری انفیکشن ہوئی, اس کو انہوں نے پہچان لیا اور رسپونڈ کیا. پتہ نہیں یہ ویڈیو چلے گی یہاں یا نہیں.